اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں ہے، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر وہ لوگ انکار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ فرما دیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یکجیسا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ انکار کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہے، یعنی اللہ کے حکم کے فالوور ہیں، اس کے حکم کے انڈر میں ہے، مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں کہتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کا بیس ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، یعنی کچھ نہ کچھ تم کو معلوم تھا، اس میں بھی تم جھگڑا کرتے ہو۔ مگر ان باتوں میں کیوں لڑتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے ہی کچھ معلوم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ انہوں کرسچن تھے، وہ ہر باطل سے الگ رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، ان کے دین کو فالو کیا، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تو یہ لوگ ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروپ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں بھٹکا دیں، گمراہ کر سکیں، مگر وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ انہیں چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کریں، مس گائیڈ کریں، وہ خود مس گائیڈڈ ہے، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے، شعور بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے اہل کتاب کیا ایک گروپ لوگوں میں سے کہتا ہے، اور اہل کتاب کا ایک گروپ لوگوں میں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائے، یعنی وہ بھی برگشتہ ہو جانے کا مطلب ان کا دل ٹوٹ جانا اور ان کے برداشت سے باہر ہو جانا، برگشتہ ہو جانا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیرو ہے، یعنی اہل کتاب کا جو پیرو ہے اس کی بات مانو اور کسی کی بات مت مانو۔ فرما دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہدایت تو صرف ہدایت الہی ہے، یعنی اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا یعنی بڑائی والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں، بھئی یہ رکھو بول کے امانت رکھ دیں، تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ جو آپ کا بھی مال ڈھیر سارا رکھو گے وہ لوٹا دے گا آپ کو، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں لوٹائے گا، نہیں دے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہوں، جب اس کے سر پہ کھڑے ہوں تو پھر اور بات ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے ان پڑھوں کے معاملے میں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ انہیں خود بھی معلوم باندھتے ہیں، اور اللہ انہیں خود بھی معلوم ہے، اللہ کون ہے ان کو خود کو بھی معلوم ہے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے، جو شخص بھی اپنا وعدہ پورا کرے جو وعدہ کیا اور تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں سودا کر دیتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کرے اور اللہ کے اوپر قسمہ کھا کے
یہ تھوڑے سے قیمت میں یہ بیچ دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب. آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو. یعنی ہونا بول کے زبانوں کو موڑ لے کے کتاب کو غلط پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی ان کی کتاب کا حصہ ہے. حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وہ جو پڑھ رہے ہیں زبان موڑ کے وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے. آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کسی بشر کو یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یعنی کوئی نبی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی نبی کو اتھارٹی نہیں دے، بلکہ وہ تو کہے گا، جو نبی ہوگا اللہ کا وہ کیا کہے گا، تم اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو. یعنی وہ نبی اللہ والے بن جاؤ بول کے کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ وہ انہوں خود کتاب سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور انہوں خود جو ہے نا خود بھی پڑھتے. آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو. کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی نبی تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب کیا تم کفر کرو بولے گا؟